اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تھی گزشتہ درس میں کہ تمام احکام تکلیفیہ کے لیے یعنی احکام خمسہ کے لیے مبادی ہوتے ہیں جو اس کی طبیعت کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ مثلا مبادی وجوب ارادہ شدیدہ ہے اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مصلحت بالغہ ہوتی ہے، یعنی ارادہ شدیدہ اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مصلحت بالغہ، یعنی ایسی مصلحت جو بلند درجے کی ہو، جس کا درجہ عالیہ ہو اور اس میں ترخیص نہ دی جا سکتی ہو، نہ دی جائے، صحیح، یعنی اس کی مخالفت میں ترخیص ممکن نہ ہو۔ یعنی اس میں مصلحت اس درجے کی ہو، اس بلند درجے کی ہو، اب اس میں یا اس میں ترخیص فی المخالفت نہ ہو سکتی ہو، یعنی مخالفت میں ترخیص نہیں ہے اس میں، یعنی مصلحت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مبادی حرمت کیا ہے؟ مبادی حرمت میں کیا ہوتا ہے؟ مبغوضیت شدیدہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مبغوضیت شدیدہ۔ بلے مبادی الحرمہ ہی المبغوضیہ الشدیدہ، اور مبادی حرمت میں کیا ہوتی ہے؟ مبغوضیت شدیدہ ہوتی ہے، یعنی اس میں اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهَا الْمَفْسَدَةُ الْبَالِغَةُ، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مفسدہ بالغہ ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا مفسدہ ہوتا ہے۔ وَالْإِسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ يَتَوَلَّدَانِ مِنْ مَوَادِمِ النَّفْسِ النَّوْعِ، اور استحباب اور کراہیت بھی یہ دونوں کے دونوں اسی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مصلحت اور مفسدہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں اضعف درجے کا مفسدہ ہوتا ہے اور اضعف درجے ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس مصلحت کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو مولا ناراض نہیں ہوگا، اور اگر اس مفسدے کو انجام دے دیا جائے تو مولا ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی اگر مستحب والی مصلحت کو ترک کر دیا جائے تو مولا ناراض نہیں ہوگا، مولا غضبناک نہیں ہوگا، اور اگر مکروہ والی یعنی مفسدے کو انجام دے دیا جائے تو اس سے بھی مولا ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درجہ اس کا بہت زیادہ بلند عالی نہیں ہے، بلکہ اخف درجہ، اضعف درجہ ہے۔ یہ تھی ہماری بات۔ آج ہماری گفتگو ہوگی اس چیز میں کہ وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ فَهِيَ بِمَعْنِيَيْنِ، اباحت دونوں معنی کے اعتبار سے، اباحت دونوں معنی کے اعتبار سے، اباحت بمعنی عام یا اباحت بمعنی خاص۔ اباحت بمعنی خاص یعنی وہ چیز کہ جس میں مساوات ہو، نہ مصلحت ہو اور نہ ہی مفسدہ۔ خاص اباحت بمعنی خاص یعنی کہ احکام تکلیفیہ کی پانچویں قسم مانی جاتی ہے، یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروہ، اور پانچویں قسم کیا ہے؟ مباح یعنی اباحت۔ تو اباحت یعنی جس میں مساوات فعل اور ترک پائے جاتے ہیں نظر مولا میں، چاہے آپ اس کو انجام دیں یا انجام نہ دیں، مولا کی نظر میں برابر ہے، مساوات پائی جاتی ہے۔
اور دوسرے اباحت بمانے عام ہے، یعنی اباحت بمانے عام یعنی مطلق ترخیص، یعنی مطلقاً اجازت انجام دینے کی. صحیح؟ مثلا جیسے مستحبات میں اجازت ہے نہیں انجام دینے کی، اجازت تو ہے. اسی طرح جو ہے وہ مکروہات میں بھی اجازت ہے. صحیح؟ یہ بمانے عام ہے، یعنی ایک اباحت بمانے خاص ہے اور دوسرے اباحت بمانے عام. بمانے خاص یعنی جو احکام خمسہ میں سے پانچویں قسم ہے، یعنی مولا کے نظر میں مساوی ہے، چاہے آپ اس کو انجام دیں یا نہ دیں برابر ہے، سوا برابر ہے. آپ اس کو انجام دیں یا نہ دیں، انجام دینے سے مولا ناراض نہیں ہوگا، نہ دینے سے مولا خوش نہیں ہوگا، نہ ہی ناراض ہوگا. نہ ہی دینے سے ناراض ہوگا نہ ہی خوش ہوگا. صحیح؟ آپ کی مرضی ہے، آپ انجام دیجئے یا نہ دیجئے. باہر میدان پڑا ہوا ہے، آپ جا کے ٹہل لیجئے، گھوم لیجئے، نہ مولا خوش ہوگا نہ مولا ناراض ہوگا، برابر ہے. صحیح جی؟ آپ دوڑ دیجئے میدان میں، نہ مولا ناراض ہے نہ مولا خوش ہے، مباح کام ہے. صحیح؟ اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آپ روزانہ زندگی میں انجام دیتے ہیں، اپنی روزانہ آپ کو ان کی یعنی آپ ان کو انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں. آپ روٹی کھا لیجئے، چاول کھا لیجئے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ آپ روٹی کھائیے، نہ یہ کہا کہ چاول کھائیے، نہ یہ کہا کہ روٹی کھاؤ گے تو میں خوش ہوں گا اور چاول کھاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. مباح ہے آپ کے لیے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو اچھا لگے. آپ روٹی سالن کے ساتھ کھا لیجئے یا روٹی آپ جو ہے وہ دودھ سے کھا لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ برابر ہے. اس میں مولا نہ ناراض ہے اور نہ ہی مولا اس کے عمل سے آپ کے کہ بھائی اس سے کوئی بہت خوش ہے، یعنی مساوی ہے. اس سے کوئی آپ کو اختیار ہے، آپ انجام دے سکتے ہیں. اور ایک ہے اباحت بمانے عام، یعنی جو سب کو شامل ہے، جو چیزیں جن چیزوں میں مولا کی اجازت ہے، جہاں مولا آپ سے اس کے انجام دینے میں ناراض نہیں ہوگا اور نہ ہی انجام نہ دینے میں ناراض ہوگا، برابر ہے. یعنی برابر سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ انجام دے سکتے ہیں. یعنی مقصود یعنی عام میں یہ ہے، اباحت عام میں، کہ جس میں آپ کو یعنی انجام دینے کی کم از کم ترخیص تو پائی جاتی ہے. صحیح ہے؟ یعنی آپ انجام دے سکتے ہیں، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. مستحب میں تو ترجیح ہے انجام دینے میں، لیکن چھوڑنے میں ترجیح نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ سکتے ہیں. مکروہ کو چھوڑنے میں یعنی چھوڑنا بہتر ہے، لیکن جو ہے وہ انجام دیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر یہ انجام دینا مکروہ کو یا مستحب کو چھوڑنا، ان میں اباحت ہے نہیں ہے؟ اباحت ہے، بشکل عام اباحت ہے. جی اب کہہ رہے ہیں کہ آئیے عبارت دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اما الاباحہ فہیا بمعنیین احدہما الاباحہ بالمعنی الاخص. ایک اباحت بمعنی اخص، کون سا؟ التی تعتبر نوعا خامسا من الاحکام التکلیفیہ. اباحت بمعنی اخص کہ جو جانی جاتی ہے، جس کا اعتبار ہوتا ہے احکام خمسہ میں سے پانچویں قسم کا، یعنی پانچویں قسم جانی جاتی ہے وہ احکام خمسہ میں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. تو یہ پانچویں قسم ہے احکام تکلیفیہ خمسہ میں، احکام تکلیفیہ میں. وَهِيَ تُعَبَّرُ عَنْ مَسَاوَاةِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ. اور اس میں سے تعبیر ہوتی ہے کیا کہ برابر ہے فعل کو انجام دینا اور ترک کرنا، چاہے آپ انجام دیجئے یا آپ ترک کیجئے. فی نظر المولا، فی نظر المولا، مولا کی نظر میں برابر ہے، آپ انجام دیجئے یا انجام نہ دیجئے. پہلی قسم ہے اباحت بمعنی اخص. دوسری قسم ہے اباحت بالمعنی عام، یعنی اباحت بشکل عام. اس کے معنی کیا ہے؟ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسم الترخیص. اس کو ترخیص کا نام بھی دیا گیا ہے. کون سی؟ اباحت بمعنی عام. کیا کا نام دیا گیا ہے؟ ترخیص کا. فی مقابل الوجوب والحرمہ، وجوب اور حرمت کے مقابل. یعنی وجوب اور حرمت میں تو ترخیص ہوتی نہیں، اس میں کوئی ترخیص نہیں ہے، یہ ہے ترخیص ہے وجوب اور حرمت میں نہیں ہے.
نہیں ہوتی، ابھی تو بتایا نہیں ہوتی، وجوب اور حرمت میں ترخیص نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ فتشمل المستحبات والمکروہات مضافا الی المباحات بالمعنی الاخص، پس یہ اباحت بمعنی عام شامل ہے مستحبات کو، مکروہات کو، اضافتاً ان مباحات کو جو بمعنی اخص ہیں. صحیح؟ تو کتنے معنی ہوئے؟ اباحت کے 2 معنی ہوئے، اباحت بمعنی عام اور اباحت بمعنی خاص، یعنی اباحت بمعنی عام اور اباحت بمعنی اخص. اباحت بمعنی اخص جو احکام خمسہ میں سے یعنی 5ویں قسم شمار ہوتی ہے، اور جس میں مولا کے نزدیک فعل اور ترک دونوں مساوی ہوتے ہیں. اباحت بمعنی عام یعنی جس پر ترخیص کا اطلاق بھی جس کے اوپر ہوتا ہے، اسے ترخیص بھی کہا جاتا ہے. یہ کہنے کے مقابلے میں وجوب اور حرمت کے، کیونکہ وجوب اور حرمت میں ترخیص نہیں ہوتی. بس یہ شامل ہے مستحبات اور مکروہات اضافتاً الی المباحات بالمعنی الاخص، اضافتاً ان مباحات کے بھی کہ جو بمعنی اخص ہیں. یعنی مباحات بمعنی اخص یعنی وہ افعال جن سے مولا یعنی کے نزدیک ترک اور فعل دونوں مساوی ہیں، یعنی جن کا ترک اور فعل مولا کے نزدیک مساوی ہے. انجام دیں گے تو مولا ناراض نہیں ہوگا، نہیں دو گے تو بھی مولا ناراض نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں والالتزام والاباحۃ قد تنشأ عن خلو الفعل المباح. کہہ رہے ہیں اباحت کبھی چھوڑ دیا، کیوں یہ رہ گیا تھا یہ لاشتراکھا جمیعا فی عدم الالزام، کیونکہ اباحت شریک ہے تمام کے تمام میں. کس بات میں؟ عدم الزام میں. مستحب میں الزام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کیا الزام مستحب میں؟ مستحب میں الزام ہوتا ہے نہیں ہوتا. مکروہ میں نہیں ہوتا، الزام نہیں ہوتا، اجباری نہیں ہے، یعنی آپ اس کے اوپر واجب کہاں ہے وہ کہ آپ اس کو انجام دیں. لیکن یا مثلا جو ہے وہ جو مباحات ہیں ان میں بھی الزام نہیں ہوتا. صحیح؟ تو اسی طریقے سے یعنی کہ ہمیشہ یعنی اباحت بمعنی عام یہ شامل ہوتی ہے مستحبات کو بھی اور مکروہات کو بھی، اور اضافتاً معنی اخص کے، یعنی معنی اخص کو بھی شامل ہے، مستحبات کو بھی شامل ہے اور مکروہات کو بھی شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب میں یہ شریک ہے. کس چیز میں؟ نقطۂ اشتراک کیا ہے اس میں؟ عدم الزام. اباحت بمعنی عام میں نقطۂ اشتراک کیا ہے؟ عدم الزام. ایسے دماغ میں رکھیے آپ، نقطۂ اشتراک کیا ہے؟ عدم الزام. والاباحۃ قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من اي ملاک يدعو الى الالزام فعلا و ترکان. اور اباحت پیدا ہوتی ہے کہاں؟ ان خلو الفعل المباح، فعل مباح کے خالی ہونے سے. کیونکہ فعل مباح خالی ہوتا ہے کس سے؟ ملاک سے. وہ اس بات کو دعوت دیتا ہے، کیا ملاک؟ الی الالزام فعلا و ترکان، کہ جو دعوت دیتا ہے فعل کو الزام کے لیے، یا یعنی کہ جو دعوت دیتا ہے الزام کی طرف کسی فعل میں یا اس کے ترک میں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اباحت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اباحت پیدا ہوتی ہے یعنی کیونکہ جو فعل خالی ہوتا ہے، فعل مباح خالی ہوتا ہے. فعل مباح کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. کس چیز سے؟ الزام سے. الزام دعوت دیتا ہے فعل کی ترک کی، اور وہ اس میں ہوتا نہیں ہے. صحیح؟ الزام میں اس میں خالی ہوتا ہے کسی ملاک سے، ملاک سے عفن. اباحت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے فعل کے خالی ہونے سے. کس چیز سے خالی ہونے سے؟ کسی بھی ملاک سے. یعنی مباح میں ملاک نہیں ہوتا. مباح جو ہے اباحت ملاک سے خالی ہوتی ہے، اور ملاک ہی تو دعوت دیتا ہے کسی بھی فعل کے الزام کے، کسی بھی فعل کے یعنی کسی بھی فعل کے الزامی ہونے میں، کرنے میں یا نہ کرنے میں، کسی بھی شے کے الزامی ہونے میں، اس کے انجام دینے میں یا انجام نہ دینے میں. واضح ہوئی نہیں بات؟ سوال، یہ بات کہاں سے پیدا ہوتی ہے بتائیے؟ کیسے پیدا ہوتی ہے بات؟ کہاں سے آتی ہے؟ ملاک کے نہ ہونے سے. ہاں، کیونکہ ملاک کیا کرتا ہے؟ ملاک ہی دعوت دیتا ہے کسی بھی کسی الزام کے لیے، کسی فعل کو انجام دینا یا ترک کرنا.
یعنی کسی شے کا انجام دینا یا اس کا ترک کرنا. ملاک ہی تو دعوت دیتا ہے الزام فعلاً اور ترکن، یعنی فعل کو انجام دینے کے لیے یا اس کو ترک کرنے کے لیے. اور ملاک اس میں ہوتا نہیں ہے. جب ملاک نہیں ہے تو الزام نہیں ہے، الزام نہیں ہے تو سوان سوا، یہ اس میں ترخیص ہو گئی، ترخیص ہو گئی اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اگر الزام نہیں ہے تو ترخیص ہو گئی. ترخیص بمعنی عام میں یہی تو ہوتا ہے، بمعنی عام ترخیص ہی تو ہوتی ہے. اباحت بمعنی عام ترخیص ہی تو ہوتی ہے. وقد تنشأ عن وجود ملاک في أن يكون المكلف مطلق العنان فملاكها على الأول لا اقتضائی وعلى الثاني اقتضائی. اور کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتا ہے وجود ملاک سے، کبھی کبھی اباحت پیدا ہوتی ہے ملاک کے وجود سے. فی ان یکون المکلف، کہ مکلف جو ہے وہ مطلق العنان، یعنی وہ ملاک حال الاول لا اقتضائی، اس کا جو ملاک اول جو ہے پہلے والے کا جو ملاک ہے لا اقتضائی ہے، یعنی اس میں اقتضا نہیں ہوتی. وہ اعلی ثانی اقتضائی، اور دوسرے اعتبار سے جہاں ملاک ہوتا ہے وہ کیا اقتضائی ہوتا ہے. انشاءاللہ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سیأتی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.